الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہمیں عطا کی ہے، جو دین ہمیں دیا ہے، وہ ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے۔ شریعت کا اگر جائزہ لیں گے اور انسانوں کے حقوق کے متعلق قرآن پاک اور احادیث پاک میں جو احکامات ہمیں عطا کیے گئے ہیں وہ یک طرفہ نہیں ہیں بلکہ دو طرفہ ہیں، کہ اگر مجھ پر کسی کا کوئی حق ہے تو میرا بھی اس پر کوئی حق ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ شریعت نے یک طرفہ حقوق متعین کیے ہوں اور دوسری طرف کے حقوق کا تذکرہ نہ کیا ہو۔ پچھلے ہفتے ہم نے میاں بیوی کے حقوق کے تعلق سے بات کی تھی اور ایک دوسرے کے مشترکہ حقوق بیان کیے تھے کہ کچھ حق تو ایسے ہوتے ہیں جو شوہر پر بیوی کے ہیں اور کچھ حقوق ایسے ہوتے ہیں جو بیوی پر شوہر کے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ حقوق ہیں جو مشترکہ ہیں، یعنی دونوں کے ذمے وہ حقوق شریعت نے رکھے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے، نکاح ہوا، نکاح کے بعد اللہ پاک نے اولاد کی نعمت عطا کی۔ اب جب اولاد کی نعمت عطا کی تو اولاد کے بھی ماں باپ پر حقوق ہیں اور ماں باپ کے بھی اولاد پر حقوق ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنے حقوق کی تو لوگوں کو فکر ہوتی ہے کہ میرا کس پر کیا حق ہے وہ مجھے ملے، لیکن حقوق کی ادائیگی کی فکر نہیں ہوتی کہ میرے ذمے دوسروں کے کیا حقوق ہیں جسے مجھے ادا کرنا ہے۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ سماج میں رہنے والے اور خاص طور پر مسلمانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دوسروں کے ہم پر کیا حقوق ہیں۔ اسلام وہ خوبصورت دین ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ملا ہے جو ہر اعتبار سے کامل و مکمل۔ 23 سال کے عرصے میں اللہ پاک نے دین اسلام کو مکمل کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے اور وہ آپ کی زندگی کا، ہمارے درمیان، انسانوں کے درمیان رہنے کا آپ کا آخری سال تھا۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ تو ہماری شریعت ہر اعتبار سے مکمل ہے۔ دوسری شریعتوں میں اور دوسرے دھرم اور مذاہب میں آپ دیکھو گے تو ماں باپ کے حقوق تو آپ کو کچھ مل جائیں گے، لیکن ماں باپ پر اولاد کے کیا حقوق ہیں یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ ہماری شریعت ہے دین اسلام کہ اللہ پاک نے اس میں جہاں میاں بیوی کے حقوق بیان کیے اور دونوں کے نکاح کے بعد جو اولاد ہوتی ہے ان اولاد کے بھی حقوق بیان کیے۔ اور ظاہر بات ہے، جو جملہ کہا جاتا ہے، جو مثل کہی جاتی ہے کہ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، یہ جو مثل بنتی ہے یہ صدیوں کے تجربے کے بعد بنتی ہے۔ صدیوں کے تجربے کے بعد کہ لوگ دیکھتے رہتے ہیں، پھر ان حالات کے پیش نظر اللہ پاک کسی سے کوئی جملہ کہلوا لیتا ہے، پھر وہاں سے وہ جملہ روا دوا ہو جاتا ہے اور اسے مثل کہا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ ظاہر بات ہے، اگر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملے، اطاعت و فرما برداری ملے، خدمت ملے،
نرم لہجہ ملے، بڑھاپے کا سہارا اولاد بنے، تو ضروری یہ ہے کہ پہلے ماں باپ اولاد کے حقوق ادا کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک بوڑھا شخص آیا اور اس نے آ کر کے اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ میرا بیٹا نافرمان ہے، میرے حقوق ادا نہیں کرتا، میری اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا، میرا خیال نہیں رکھتا۔ زمانہ خیر القرون کا تھا۔ 3 زمانے ہیں جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین زمانہ قرار دیا۔ آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی، زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا، ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ جو میرے زمانے سے ملا ہوا ہوگا، یعنی صحابہ کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ جو صحابہ کے زمانے سے ملا ہوگا، یعنی تابعین کا زمانہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 زمانوں کو بہترین زمانہ قرار دیا، اور ظاہر بات ہے یہ دوسرے زمانے کی بات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین تھے، اور ایک شخص نے آ کر کے اپنی اولاد کی شکایت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے شکایت سننے کے بعد اس کے بیٹے کو بلا لیا۔ جب وہ آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم اپنے باپ کے نافرمان ہو، اپنے باپ کے حقوق ادا نہیں کرتے، ان کا خیال نہیں رکھتے، ان کی ضرورتیں پوری نہیں کرتے۔ ساری بات بیٹے نے سنی، اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات مکمل ہو گئی تو اس نے احترام کے ساتھ پوچھا کہ امیر المومنین، اولاد پر ماں باپ کے تو حقوق ہیں، کیا اولاد کے بھی ماں باپ پر کوئی حق ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں، اولاد کے بھی ماں باپ پر حقوق ہیں۔ تو اس بچے نے پوچھا کہ امیر المومنین وہ حقوق کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پہلا حق یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کے لیے اچھی بیوی کا انتخاب کرے۔ ظاہر بات ہے خاندانی نظام بننا ہے، اور اس کی ابتدا اور آغاز نکاح سے ہونا ہے۔ نکاح کے لیے رشتے تلاش کیے جاتے ہیں۔ یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ اس وقت کل آنے والی اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ ہم اچھی بیوی کا انتخاب کریں، یعنی اپنی اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کریں۔ جو کسی انسان کی بیوی ہوتی ہے وہی اس کی اولاد کی ماں بننے والی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ پہلا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کریں۔ اس بچے نے کہا کہ امیر المومنین، میرے باپ نے ایک مجوسیہ باندی سے شادی کی، نکاح کیا، اور اس باندی کے پیٹ سے میں پیدا ہوا۔ نہ اس کے پاس ایمان تھا اور نہ اس کے پاس کوئی سلیقہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے۔ اس بچے نے پوچھا کہ امیر المومنین اور بھی حقوق ہے؟ فرمایا کہ ہاں، بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھا جائے، با معنی نام رکھا جائے۔ اچھا اور با معنی نام رکھنا اولاد کا حق ہے۔ ہم لوگ نام رکھنے کے تعلق سے تو بڑی جستجو کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، لیکن ہماری ذاتی چاہت اور خواہش ہوتی ہے کہ ایک دم انوکھا اور نیا نام ہو۔ اب ظاہر بات ہے ہم سے پہلے انسان دنیا میں آئے، اللہ نے سب کو اولاد کی نعمت عطا کی،
اور ان لوگوں نے اپنی اولادوں کے نام رکھے. اب ہم ایسا چاہتے ہیں کہ جو نام ماضی میں رکھا گیا اس سے ہٹ کر کے کوئی اچھا نام، کوئی نیا نام ہمیں ملے. اب میرے پاس کئی مرتبہ میں نے سنایا، بتایا بھی کہ کچھ لوگ آئے، ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ میرا پہلا بیٹا ہوا، اس کا میں نے نام رکھا سنجاب. میں نے کہا اچھا. بولے دوسرا بیٹا ہوا، اس کا میں نے نام رکھا سرخاب. بولے اسی وزن پر ایک دم نیا نام بتاؤ کہ کسی کا نام. بولو پنجاب رکھ دو. اب ایک دم نیا نام تو ایسا ہی ہوگا. میں نے کہا اسی وزن پر اس کا نام پنجاب رکھ دو. ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ خوشخبری ہو. میں نے کہا مبارک ہو، کیا بات ہے؟ آج تو گڈ نیوز ملتی نہیں نا. کوئی شخص صبح سے شام تک آ کر کے کوئی اچھی خبر نہیں دیتا. اور ہم جیسوں کے پاس تو جو لوگ آتے ہیں وہ بیچارے دکھی ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، مصیبت زدہ ہوتے ہیں، حالات کا شکار ہوتے ہیں. وہ آتے ہیں تو اپنا دکھڑا سناتے ہیں. کوئی ماں باپ کی شکایت کرتا ہے، کوئی بیوی کی شکایت کرتا ہے، کوئی بچوں کی شکایت کرتا ہے، کوئی پڑوسیوں کی شکایت کرتا ہے، کوئی دوستوں کی شکایت کرتا ہے، کوئی اور پریشانی بتاتا ہے، کاروبار کی خرابی بتاتا ہے. آنے والے ہمارے پاس سب ایسی خبر لے کر کے آتے ہیں. اچھی خبر لے کر کے شاذ و نادر کوئی آتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ ہم لوگ ناشکرے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ ان الانسان لربہ کفور، کہ انسان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے. ناشکرا ہے، ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو کہاں سے لوگوں کو ہم خوشخبری سنائیں گے؟ ہمیں جو کچھ ملتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کم ہے. جو بھی ملتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کم ہے، تو کہاں سے شکر ادا کریں گے؟ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ سماج میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے سے اوپر والوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ سماج میں رہتے ہوئے ہم سے نیچے کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے. اور باقاعدہ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی. اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اپنے سے نیچے کو دیکھیں گے. ہم نے کسی کو دیکھا کہ اس کے پاس گھر نہیں ہے، وہ پریشان ہے گھر کے لیے، تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے پاس گھر ہو تو دعا پڑھو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے عافیت عطا کی. کہ اس کے پاس گھر نہیں تھا، اللہ نے مجھے گھر عطا کیا، اور مجھے بہت سارے لوگوں پر فضیلت بخشی. یہ بھی اللہ کا کرم ہے. ہم نے کسی اندھے کو دیکھا، کسی لنگڑے کو دیکھا، کسی لولے کو دیکھا، کسی گونگے کو دیکھا، کسی توتلے کو دیکھا، کسی بہرے کو دیکھا، تو ظاہر بات ہے دیکھنے کے بعد دعا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ اللہ پاک کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں عافیت عطا کی. یہ اندھا ہے، اللہ نے مجھے آنکھ دی. یہ لنگڑا ہے، اللہ نے مجھے پیر دیے. یہ گونگا ہے، اللہ نے مجھے بولنے کے لیے زبان دی. یہ بہرا ہے، اللہ نے مجھے کان دیے. یہ ہاتھ کٹا ہوا ہے، ٹنڈا ہے، اللہ نے مجھے دونوں ہاتھ دیے. کسی نحیف نظار، کسی کمزور، کسی بیمار کو آدمی دیکھے، دعا پڑھے الحمدللہ الذی عافانی، کہ یہ بیمار ہے، اللہ نے مجھے صحت عطا کی. یہ کتنا کمزور ہے، اللہ نے مجھے توانائی عطا کی. ہم نے کسی کو دیکھا کہ وہ پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس تو شاندار کپڑا ہے، دعا الحمدللہ الذی عافانی. یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھیں گے
تو دل میں شکر کے جذبات پیدا ہوں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے. اور اگر ہم نے ہمیشہ نظر اونچی رکھی، کسی کا شاندار مکان دیکھا تو دل میں خیال آئے گا کہ اس کا گھر تو میرے گھر سے اچھا ہے. کسی بڑے آدمی کو ہم نے دیکھا شاندار کپڑوں میں تو آدمی سوچے گا کہ یہ تو سب برانڈیڈ کپڑے پہنے ہوئے، پتہ نہیں اپنے کو کب نصیب ہوگا. کسی کی اچھی سواری دیکھی تو آدمی اپنی سواری دیکھ کے سوچے گا کہ اس کے پاس تو شاندار گاڑی ہے، میرے پاس کب ایسی گاڑی آئے گی. کسی کے اچھے جوتے چپل دیکھ لیے. دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر کے اپنی کم مائگی کا جو احساس دل میں پیدا ہوتا ہے، یہ آدمی کو شکر کی راہ پر نہیں لاتا، بلکہ اس کے دل میں ناشکری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ نے اس کو اتنا دیا، میں نے کیا کیا تھا، مجھ کو کیوں نہیں دیا. اور عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے. ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نعمتوں میں اپنے سے اوپر کے لوگ کو دیکھتے ہیں. اب جب اوپر کے لوگوں کو دیکھیں گے تو اپنی محرومی کا احساس ہوگا اور شکر کے جذبات ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوں گے، اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے لیے ہماری زبان سے الفاظ نہیں نکلیں گے، بلکہ ہم اللہ پاک سے ناراض رہیں گے اور اپنی محرومی کو بنیاد بنا کر کے سوچیں گے اللہ انصاف نہیں کرتا. میرا ایک بھائی ہے، اتنا مالدار ہے، میں غریب ہوں. تو انسان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہوتا ہے. ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ دوسرا حق یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کا اچھا نام رکھے. اب ایک شخص آیا اور آ کر کے اس نے کہا کہ مبارک ہو، خوشخبری ہو. تو میں نے کہا مبارک ہو. بولے بیٹی ہوئی ہے. میں نے کہا الحمدللہ. بولے نام مفتی صاحب ایسا بتاؤ نا پورے مالیگاؤں میں کسی کا نام، مانو فاختہ نام رکھ دے، فاختہ نام رکھ دے. آپ ڈھونڈنے جاؤ مالیگاؤں میں کسی کا نہیں ملے گا. اچھا نام رکھنا اولاد کا حق ہے. ظاہر بات ہے اچھا نام سب لوگ رکھ چکے، اب آدمی نئے کے چکر میں پڑے گا تو ایسا کوئی لفظ مل جائے گا جس کا یا تو کوئی معنی ہی نہیں ہوگا یا اگر ہوگا تو اچھا نہیں ہوگا. تو اچھا اور با معنی نام رکھنا، اور نام رکھنے میں بھی ایسی بات پیش نظر ہونا چاہیے کہ آج بچپن میں آپ نام رکھا ہے اور اس نام سے آپ اسے پکاریں، اسے اچھا لگے. جوان ہو جائے تو بھی وہ نام اس کو اچھا لگے، ادھیڑ ہو جائے تو بھی وہ نام اس کو اچھا لگے، بوڑھی ہو جائے تو بھی وہ نام اس کو اچھا لگے. بعض لوگ ایسا نام رکھ دیتے ہیں کہ وہ بچپنے میں تو جچتا ہے. ہمارے پڑوس میں ایک صاحب نے اپنی بیٹی کا ایسا ہی نام رکھا. کچھ دنوں کے بعد وہ بیٹی اپنے باپ کو کہنے لگی کہ تم میرا نام کیسا رکھے ہو. اب وہ 10ویں میں گئی تھی تو وہ بولنے لگی کیسا نام رکھ دیے، سب میرا مذاق اڑاتے ہیں. وہ آواز دیتے ہیں تو مجھ کو برا لگتا ہے. تو باپ مجھ سے کہنے لگا کہ دیکھو سنو یہ کیا بول رہی ہے. میں نے صحیح بول رہی ہے نا، صحیح بول رہی ہے. نام بھی ایسا رکھنا چاہیے کہ ہر عمر میں جچے. تو اس شخص نے کہا کہ امیر المومنین میرے باپ نے میرا نام جول رکھا ہے. عربی زبان میں جول کہتے ہیں، کبھی دیکھا ہے گوبر ہوتا ہے، کیڑا ہوتا ہے، اسے کاٹ کر کے گول گول بنا لیتا ہے اور اس کو ڈھکیلتا ہوا لے کر کے جاتا ہے، دیکھا ہے؟ عربی میں اس کیڑے کو جول کہتے. تو اس نے کہا امیر المومنین میرے باپ نے میرا نام جول رکھا، نہ مجھے تعلیم دی نہ میری تربیت کی فکر کی. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ شخص جس نے یہ عرضی دائر کی تھی، یہ پیٹیشن ڈالی تھی، اسے خارج کر دیا اور اس شخص سے کہا
کہ تو نے اپنی اولاد کا حق ادا نہیں کیا، اب تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ تو اولاد سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرے۔ تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ اچھی ماں کا انتخاب کریں۔ اب ہم لوگ یہیں سے غلط راہ پر نکل پڑتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین، کہ نکاح کرنا ہو تو دنیا والے 4 خوبیوں کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں۔ لمالها، سب سے پہلے لوگ دیکھتے ہیں مالداری دیکھ کے نکاح کرتے۔ ولی جمالها، کچھ خوبصورتی دیکھ کے نکاح کرتے ہیں۔ ولی حسبها، خاندان دیکھ کر کے نکاح کرتے۔ ولی دینها، دینداری دیکھ کر نکاح کرتے۔ حضور نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، دینداری دیکھ کر نکاح کرو، دینداری دیکھ کر نکاح کرو، کامیاب رہو گے۔ اب ظاہر بات ہے ہم لوگ تھوڑا سا اپنے آپ کو اس کسوٹی پر پرکھ کے دیکھیں، اس معیار پر اپنے آپ کو ڈال کر کے دیکھیں کہ کیا ہم اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے کون سا معیار دیکھتے، کس معیار کو دیکھ کر کے شادی کرتے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہم نے اپنے آقا کے مشورے کو اور ان کی دی ہوئی ہدایت کو ہم نے نظر انداز کیا، دینداری کا تو کہیں تذکرہ ہی نہیں آتا۔ اور اب دینداری بھی عنقا ہو گئی ہے۔ عنقا سمجھتے ہو؟ ہوما ایک پرندے کا نام ہے۔ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ وہ پرندہ اگر کسی کے اوپر سے گزر جائے تو وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ ہوما پرندہ ہے بھی کہ نہیں ہے معلوم نہیں، لیکن لوگوں میں یہ بات ہے کہ ہوما ایک ایسا پرندہ ہوتا ہے کہ کسی کے سر پر سے گزر جائے تو وہ بادشاہ ہو جاتا ہے۔ اونقا کہتے ہیں ایسی چیز جو نایاب ہو۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کمیاب ہوتی ہے، کہ ملتی ہے لیکن کم ملتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نایاب ہوتی ہیں کہ ملتی ہی نہیں۔ اور آج دینداری بھی نایاب ہوتی جا رہی ہے۔ ہم لوگوں کا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ دیندار کہلائیں، لوگ ہم کو دیندار سمجھیں، ہم کو دیندار بولے۔ حقیقت میں دینداری اب نایاب ہو گئی، ملتی نہیں ہے۔ اور دینداری اب لوگوں میں رہ بھی نہیں گئی۔ جب آپ تنہا ہو جائیں تو اپنی زندگی پر، اپنے گھر والوں کی زندگی پر ایک نگاہ ڈال کر کے غور کریں کہ ہم میں دینداری ہے یا نہیں، اور ہے تو کتنی ہے۔ آپ کو پتہ چلے گا جب اس عنوان سے آپ گہرائی کے ساتھ جائزہ لوگے اور دیکھو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ دینداری تو ہے ہی نہیں۔ آج ہم صرف دیندار کہلانا چاہتے ہیں، لوگ ہم کو دیندار سمجھے ہماری چاہت ہوتی ہے، لیکن دینداری ہم میں ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ کوئی دوسرا ہمارے بارے میں کرے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم خود اپنا جائزہ لیں اور اپنا جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ ہم میں دینداری ہے یا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشگوار زندگی کے لیے فرمایا دینداری دیکھ کر نکاح کرو، تربت یداک، دونوں ہاتھ بھرے رہیں گے۔
دونوں اچھی بیوی اللہ کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کو اللہ پاک اس دنیا میں 3 نعمتیں دے دے وہ شخص خوش نصیب ہے. اللہ نے اس کو دنیا میں جنت دے دی. پہلی چیز وطن کی روزی. وطن کی روزی کہ آدمی کو اپنے وطن کے اندر ایسی روزی مل جائے کہ اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائے. خوش نصیب ہے وہ شخص. وطن کی روزی. دوسری نعمت کشادہ مکان کہ اللہ نے اس کو کشادہ مکان دے دیا کہ اس کے لیے، اس کے بیوی بچوں کے لیے، اس کے متعلقین کے لیے وہ مکان کافی ہے. اور پھر اتنی گنجائش ہے کہ اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس کو ہوٹل میں نہ ٹھہرانا پڑے اور اس کے آ جانے سے ہمیں تکلیف نہ ہو. ہمارے اہل خانہ میں سے کسی کو اپنی جگہ تبدیل نہ کرنی پڑے. کشادہ مکان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مکان کی کشادگی سے دل میں کشادگی آتی ہے. یعنی مکان بڑا ہو تو دل بڑا ہوتا ہے اور مکان چھوٹا ہو تو دل چھوٹا ہوتا ہے. آدمی دل تنگ ہو جاتا. بڑے شہروں میں چلے جاؤ، لوگ کہتے ہیں بمبئی کی مثال کہ کسی کے یہاں گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام. اب وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں. اب وہ لوگ سوچتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پوچھتے ہیں بات چیت کے بعد کب جاؤ گے؟ ظاہر بات ہے رات آنے والی ہے. رات آئی تو آدمی کو پیٹ لگانے کے لیے جگہ چاہیے. اب چھوٹے سے مکان میں لوگ رہتے ہیں، مہمان آ جائے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کو کہاں سلائیں گے. مکان تنگ ہے تو دل تنگ ہو جاتا، اور دل بڑا ہے، مکان بڑا ہے تو دل بڑا ہے. مہمان آیا، آدمی پرتپاک استقبال کرتا ہے اور ذرا بھی اس کو فکر اور ٹینشن نہیں ہوتا کہ اب اس کو کہاں سلائیں گے، ان کے پاس جگہ ہے. تو کشادہ مکان اللہ نے اگر کسی کو دیا تو خوش نصیب ہے وہ. اور تیسری نعمت نیک بیوی، سلیقہ مند بیوی، فرما بردار اطاعت گزار بیوی. اللہ نے اگر کسی کو دی ہے تو وہ شخص خوش نصیب ہے. یہ 3 نعمتیں، وطن کی روزی، کشادہ مکان، نیک بیوی، اللہ نے جس شخص کو دے دی اللہ نے اس کو دنیا میں جنت دے دی. اور کیا چاہیے انسان کو؟ یہ 3 چیزیں اگر اللہ نے دے دی خوش نصیب ہے وہ شخص. تو سب سے پہلی چیز اپنی اولاد کے حقوق میں اچھی بیوی کا انتخاب ہے. اچھی بیوی کا انتخاب، اپنی آنے والی اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب. یہاں سے ایک خاندانی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، ابتدا ہو رہی ہے. یہیں پر اگر آپ کا قدم غلط اٹھ گیا اب آگے جو ہے مشکلات ہے. کسی کو اگر پھوڑ بیوی مل گئی، بدزبان بیوی مل گئی، نافرمان بیوی مل گئی، بے سلیقہ بیوی مل گئی، زبان دراز مل گئی، آدمی کی زندگی اجورن ہو جاتی. اور عورتوں میں ایک چیز بہت نمایاں ہوتی ہے، ناشکری. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے بارے میں جو ناشکری کرتی ہے کہ عورتوں میں ایک جذبہ ہوتا ہے ناشکری کا. حضور نے فرمایا ساری زندگی ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو، اور پھر کبھی تمہاری طرف سے کوئی کمی ہو جائے تو وہ یہ کہتی ہے کہ جب سے تمہارے گھر میں آئی ہوں کبھی چین سکون دیکھا ہی نہیں. جب سے تمہارے گھر میں آئی ہوں ہمیشہ رونا ہی رونا ہے. ہم مالیگاؤں کی زبان میں بولے جب سے آئی ہوں تمہارے گھر میں ڈسکاڑ ہے. پنچ حضرات ہیں اس مجلس میں، پنچایت میں بیٹھتے ہیں، اور جب ایسی عورتوں سے سابقہ پڑتا ہے تو پوری پنچایت میں صرف اس کی آواز رہتی ہے نا.
اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اس کے آگے بھی ایک بات فرمائی اور یہ فرمایا کہ عورتیں، میں جب معراج پر گیا تو میں نے جہنم کو دیکھا، تو جہنم میں نے زیادہ تر عورتوں کو دیکھا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ تو فرمایا کہ یہ اپنے پروردگار کی اور اپنے شوہر کی ناشکری ہوتی. اچھی بیوی کا انتخاب اولاد کے حقوق میں سے پہلا حق ہے. اس لیے جن لوگوں کی شادیاں ہو گئی ہیں وہ اب دعا ہی کر سکتے ہیں، وہ دعا ہی کر سکتے ہیں. کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ کے قبضے قدرت میں بندوں کے دل ہے. ان قلوب عباد اللہ بین اصبعی الرحمن یقلبها کیف یشاء، کہ اللہ بندوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں. اللہ پاک جس طرف چاہتا ہے اس طرف پھیر دیتا ہے. اللہ کے قبضے قدرت میں. اللہ سے مانگیے، اللہ سے مانگیے کہ اللہ تعالیٰ میری بیوی کو فرما بردار بنا دے، اطاعت گزار بنا دے، میری بیوی کو سلیقہ عطا کر دے. اللہ سے مانگو. اب جن کی شادیاں ہو گئی ہیں یہ تو نہیں بول سکتا کہ بدل لو. اور آج کے اس ماحول میں یہ کہنا کہ دوسری کر لو بہت مشکل ہے. لوگ کہتے ہیں، صحیح کہتے ہیں یا غلط کہتے ہیں، کہ سکھ کی جان اگر دکھ میں ڈالنا ہے تو آدمی دوسری کر لے گے. اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اگر دو شادیاں کرو تو انصاف کرو. اور انصاف بہت مشکل ہے. خود اللہ نے فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا، تمہارے لیے ممکن نہیں ہے کہ تم انصاف کر سکو. بہت مشکل ہے. اور جس چیز کو اللہ نے مشکل کہا ہو وہ آسان کیسے ہو سکتی؟ اس لیے دنیا میں گزارا کر لینے کا یہ مشورہ نہیں دیا جا رہا ہے کہ دوسری کرو، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ بدل لو. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ نے جو بیوی دی ہے اسی کے اندر وہ ساری خوبیاں پیدا کر دے جو ایک خوشگوار زندگی کے لیے ضروری ہے. اور اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. تو اولاد کے حقوق میں پہلا حق اچھی بیوی کا انتخاب، اپنی اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب. اللہ تعالی ہمیں اس بات کی فکر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.